نے ذرا اس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں بھی ہم نے جھانکنا ہے۔ من حیث القوم ہم نے سوچنا ہے کہ جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، کیا ہم نے اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ ہمیں من حیث القوم سوچنا ہوگا، ملک کے ہر شہری کو سوچنا ہوگا، حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ منافقت کرنا یہ اللہ کے سامنے غداری کے مترادف ہے۔ خدا سے بغاوت کرو گے پھر خیریت آئے گی۔ پاکستان ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب برقرار رہ سکے گی جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آبادی کی مثال دی ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا، جہاں اطمینان بھی تھا۔ جب امن تھا تو اس کا معنی یہ کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ تھے، ان کا جانی، مالی اور عزت و آبرو کے حقوق محفوظ تھے، امن و امان و اطمینان تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ معیشت خوشحال تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کے پاس کھچ کے آ رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا ان کو، بھوک کا بھی اور خوف اور بدامنی کا بھی۔ کیا ہمارے ملک میں آج یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ نہ آپ کے ملک میں امن ہے اور نہ آپ کے ملک میں معیشت رہ گئی۔ کوئی ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ حضرات کبھی نعرے لگاتے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، فضل الرحمان، یہ بھی مناسب نعرے نہیں ہیں۔ بچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ بس جو قافیہ مل جائے آپ لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف ہو یا اسحاق ڈار ہو، بڑے اچھے منتظم، بڑے اچھے ماہر معیشت، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ 75 سال میں ہم آج پاکستان کو وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جب قرارداد مقاصد میں سن 1949 کی قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی اور ہماری قومی و اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے اور اسلامی تعلیمات کے تابع ہوگی، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا۔ سن 1973 کے آئین میں ہم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن آج آپ ذرا ملک کے چہرے کو تو دیکھیں، پاکستان کی شناخت اسلام کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی، پاکستان کی شناخت قرآن و سنت کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی۔ ایک مذہب بیزار، ایک سیکولر اور مذہب سے لا تعلق ایک ریاست کا روپ دار لیا ہے پاکستان نے۔ میرے دوستو، اگر جنرل مشرف وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، ملک کا ڈکٹیٹر پاکستان کو امریکی خواہشات کے تابع بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو منجمد کر رہا ہے، ہمارے پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، تو پھر یہی ہوگا کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اپنی اس اجتماع سے
یہ ذمہ داری پلو باندھ کر لے جاؤ اپنے ساتھ کہ آج کے بعد